میں پاسٹر فہد اپنے تمام سامعین کو اور اردو سوہار چرچ کی ساری کلیسیا کو مسیح یسوع میں سلام پیش کرتا ہوں اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ہمیں زندوں کی زمین پر قائم رکھا اور آج کا یہ خوبصورت دن عطا کیا۔ عزیزو، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے مکاشفہ کی کتاب پر ایک تعلیمی سلسلے کو جاری رکھا ہے۔ ہماری سیریز چل رہی ہے، ہم نے پہلے چیپٹر سے لے کے مکاشفہ کے تعارف سے لے کر پہلے چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا چیپٹر اور اپنے پچھلے لیکچر میں ہم نے چوتھے باب کی پہلی 5 آیات کو مد نظر رکھا۔ ہم اپنا سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں گے جہاں پر ہم نے ختم کیا تھا، اور آج کے اس سیشن میں ہم مکاشفہ 4 باب اور اس کی 6 آیت سے لے کر 11 آیت تک، مطلب باب کے آخر تک ہم ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور پھر آہستہ آہستہ ہر ایک آیت کو دیکھتے ہوئے ہم اس سارے چیپٹر کو ختم کریں گے۔ تو عزیزوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 4 باب۔ ہم 6 آیت سے پڑھنا شروع کریں گے۔ لفظوں پر غور کیجئے گا اور ان باتوں کو پکچرائز کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ خدا ان کے کلام میں لکھا ہے 6 آیت میں، اور اس تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند ہے، اور تخت کے بیچ میں اور تخت کے گردا گرد 4 جاندار ہیں جن کے آگے پیچھے آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ عزیزو، ہم نے 4 باب کے اندر چند ایک باتوں پہ غور کیا کہ کلیسیاؤں کو خط لکھنے کے بعد یوحنا کو آسمان سے آواز آئی، اور یہ آواز ایسی تھی جیسے زور کے اندر سنگے کی آواز۔ اس آواز کو سننے کا تجربہ یوحنا نے پہلے چیپٹر میں بھی کیا، اور جو ہی اس نے آواز سنی، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ یوحنا جو تھا وہ تیسرے آسمان پر خداوند کی حضوری میں پہنچا، اور جیسے ہی وہ خداوند کی حضوری میں پہنچا، جو سب سے پہلی چیز یوحنا نے دیکھی وہ خداوند کا تخت تھا۔ اگرچہ وہ تخت پہ بیٹھی شخصیت کو تو دیکھ نہ پایا جلال کے سبب سے، لیکن پھر جس طرح سے یوحنا اس سارے منظر کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہم نے اپنے پچھلے سیشن میں ان باتوں پہ غور کیا۔ اب وہیں سے ہم اپنا سلسلہ کلام جاری رکھیں گے۔ یوحنا ابھی بھی آسمان پر ہی ہے، اور اب آگے تخت کے بعد، اس جلال کو دیکھنے کے بعد، اس دھنک کو دیکھنے کے بعد جو اس تخت کے چوگرد تھی، اور مزید یوحنا کن کن چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، کن کن باتوں کا مشاہدہ کرتا ہے، ہم 6 آیت سے لے کر 11 آیت میں ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیں گے۔ 6 آیت میں جیسے کہ ہم نے پڑھا، اور تخت کے سامنے گویا شیشے کا سمندر بلور کی مانند تھا، جہاں پر یوحنا نے تخت کو دیکھا، اس تخت پر بیٹھے ایک شخصیت کو دیکھا جس میں سے نور چمکتا تھا، جس کا جلال ظاہر ہو رہا تھا۔ اس تخت کے سامنے یوحنا کہتا ہے کہ میں نے ایسا سمندر دیکھا جو کہ شیشے کی طرح تھا۔ That was like a mirror۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یوحنا جزیرے میں تھا اور ارد گرد پانی تھا، اور دن کے وقت جب چٹانوں پہ کھڑا ہو کے یوحنا پانی پہ نگاہ کرتا تھا تو سورج کی چمک سے جب وہ پانی چمکتا تھا تو یہ امیج یوحنا کے ذہن میں تھا۔ لیکن دوسری بات جو بڑی قابل غور ہے، کیونکہ یہ آیت ہمیں بڑا متاثر کرتی ہے اور حیران بھی کرتی ہے، دوسری بات وہ یہ کہ اگر سمندر، ندی، نالے زمین پر ہوتے ہیں تو ایک سمندر یوحنا آسمان پر بھی دیکھ رہا ہے، لیکن آسمانی سمندر اور زمینی سمندر میں بڑا فرق تھا۔ جو یوحنا نے تجربہ آسمان پہ کیا وہ سمندر منفرد تھا۔ زمین کا سمندر ساکن نہیں رہتا، خاموش نہیں رہتا، بلکہ ہوائیں اور موسم اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، جس کے سبب سے لہریں اچھلتی اور شور مچاتی ہیں۔ لیکن آسمان پر یوحنا نے جو سمندر دیکھا وہ خاموش تھا، وہ ساکن تھا، وہ امن میں تھا، وہ اطمینان میں تھا، اور وہ سمندر جو شیشے کی مانند تھا، چمکدار تھا، اور جس کی صدا شیشے کی طرح ہموار تھی، وہاں پر ایک اطمینان تھا، ایک سکون تھا۔ مطلب زمینی سمندر اور آسمانی سمندر میں بڑا فرق تھا۔ زمینی سمندر پہ موسم کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ہوائیں چلتی ہیں تو لہریں شور مچاتی ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ بائبل مقدس کے اندر
پانیوں کو، سمندر کو، ان لہروں کو قوموں سے، لوگوں سے اور شریروں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ جب ہم عیسائی نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کا 57 چیپٹر دیکھیے، خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہے جو ہمیشہ معتزل رہتا اور بے قرار رہتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب ہم مکاشفہ 17 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر پھر سمندر کو تشبیہات کے طور پہ بیان کیا گیا۔ خداوند کا کلام مکاشفہ 17 باب میں پھر بتاتا ہے کہ اس شخص نے مجھ سے کہا کہ جو پانی تو نے دیکھا جس پہ کسبی بیٹھی تھی وہ قومیں ہیں، قبیلے ہیں، اہل زبان ہے، وہ لوگ ہیں، وہ گروہ ہیں۔ پھر جب ہم یعقوب کا خط پڑھتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر تشبیہاتی طور پہ سمندر کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شک کرنے والا آدمی سمندر کی لہر کی مانند ہے جو ہوا سے اچھلتی ہے۔ مطلب خداوند کے کلام میں وہ سمندر جس میں لہریں اچھلتی ہیں، شور پیدا کرتی ہیں، وہ قوموں سے، لوگوں سے تشبیہ دی گئی، اور ان لوگوں سے جو شریر ہیں، جو بدکار ہیں۔ لیکن آسمان پر جو سمندر یوحنا نے دیکھا، یہ سمندر، یہ ساکن ہے، یہ خاموش ہے، یہ سمندر اطمینان میں ہے۔ اور یوحنا جب اس سمندر کو دیکھتا کہتا کہ وہ ایسا چمکدار تھا، شفاف تھا، سفید تھا، اس کی سطح ایسے ہموار تھی جیسے وہ شیشے کا سمندر تھا۔ اور سمندر کی یہ تشبیہ خداوند کی پاکیزگی کی ایک علامت ہے۔ مکاشفہ 17 باب کے اندر جہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ پانیوں کے اوپر ایک کسبی بیٹھی ہوئی ہے جو کہ ایک بدکاری کی علامت ہے، جو قوموں پہ، قبیلوں پہ، اہل زبان پہ راج کرتی ہے، ان کے اوپر اختیار ہے۔ اس پانی پہ جو کہ زمین پہ ہے، ارے اس کے اوپر ایک کسبی بیٹھی ہوئی جو کہ ایک بدکاری کی تصویر ہے۔ لیکن آسمان پر یوحنا نے جو سمندر دیکھا، یہ سمندر ساکن تھا، اور اس سمندر کے اوپر خداوند کا تخت لگا ہوا تھا۔ مطلب اگر زمینی سمندر کے اوپر کسبی بیٹھی جو اس کی بدکاری کی تصویر تھی، تو آسمانی سمندر پہ خداوند کا تخت لگا ہوا جو اس کی پاکیزگی کی تصویر ہے۔ اور پھر مکاشفہ 15 باب کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے راست باز لوگ اسی سمندر کے اوپر کھڑے ہو کر، وہ لوگ جو فاتح ہیں، وہ لوگ جو نجات یافتہ ہیں، جو غالب آئے ہیں، اسی سمندر کے اوپر خداوند کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کے ساز بجاتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چھٹی آیت کے اگلے حصے میں ایک اور بڑی اہم چیز جو یوحنا کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ چھٹی آیت کے اگلے حصے میں لکھا ہوا کہ یوحنا نے 4 جاندار دیکھے جو خداوند کے تخت کے ارد گرد تھے۔ مطلب ان کی پوزیشن کچھ اس طرح سے تھی کہ ان کا چہرہ سامنے کی طرف اور ان کی جو بیک سائڈ تھی وہ تخت کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔ اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ ان کے اوپر آنکھیں ہی آنکھیں تھی۔ یہ 4 جاندار تھے جسے دیکھ کر یوحنا حیران رہ گیا۔ یونانی زبان میں 4 جانداروں کے لیے جو ورڈ یوز ہوا ہے، انگریزی میں اس کا ترجمہ بیسٹ کیا گیا ہے۔ بیسٹ جنگلی جانور کو کہا جاتا ہے، جو کہ صحیح ترجمہ نہیں ہے ان 4 جانداروں کے لیے۔ ہاں اگر ہم صحیح ترجمہ کریں تو ہم ان کو لیونگ ونز کہہ سکتے ہیں۔ یہ بیسٹ نہیں ہے، they are the living ones, they are the holy creatures۔ ارے یہ 4 جاندار جن کے 4 چہرے تھے، یہ یوحنا نے خداوند کے تخت کے گرد دیکھے۔ 4 کا عدد بڑا معنی خیز ہے، اور اس 4 کے عدد کو لے کے بعض لوگوں نے مختلف طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی۔ بعض کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ 4 جاندار جو ہیں روئے زمین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیونکہ زمین کے بھی 4 کونے ہیں۔ لیکن بعض نے کہا کہ یہ 4 جاندار نئے عہد نامے کی 4 اناجیل کو ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ چھٹی آیت کے بعد جب ہم 7ویں آیت پر پڑھتے ہیں تو خداوند کی کلام میں لکھا کہ پہلا جاندار ببر کی مانند ہے، اور دوسرا جاندار بچھڑے کی مانند ہے، اور تیسرا جاندار کا چہرہ انسان کا سا ہے، اور چوتھا جاندار اڑتے ہوئے عقاب کی مانند ہے۔ مطلب
چھٹی آیت کے اندر یوحنا نے ان 4 جانداروں پہ نگاہ کی اور 7ویں آیت میں پھر یہ ان کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، ان کی پہچان بتا رہا ہے، اور پہچان یہ تھی کہ پہلے جاندار کا چہرہ ببر کی مانند ہے، اور دوسرے جاندار کا چہرہ بچڑے کی مانند ہے، تیسرے جاندار کا چہرہ جو ہے انسان کا سا ہے، اور چوتھے جاندار کا چہرہ عقاب کا سا ہے۔ یوحنا نے جب ان 4 جانداروں پہ نگاہ کی تو اس نے ان 4 چہروں کو دیکھا۔ ان 4 چہروں کو لے کے بھی مختلف ایکسپلینیشنز ہیں۔ بعض سکولرز، بعض عالم دین کا تو یہ کہنا ہے کہ یہ 4 چہرے خداوند کی خوبی کو بیان کرتے ہیں۔ جس طرح سے پہلے جاندار کا چہرہ ببر کی مانند ہے، ببر جسے جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے، ارے یہ خداوند کی بادشاہت کی ایک تصویر ہے کہ خداوند جو ہے وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ ویسے ہی دوسرے جاندار کا چہرہ جو کہ بچڑے کی مانند ہے، اور چونکہ بچڑا برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، یہ خدا تعالیٰ کی ایک خوبی ہے جو برداشت کرتا اور صبر کرتا ہے۔ اور تیسرا کا چہرہ انسان کا سا معلوم ہوتا ہے، چونکہ انسان کو صاحب اختیار بنایا گیا، ویسے ہی خدا تعالیٰ کی ذات جو صاحب اختیار ہے، وہ قدرت والا ہے، وہ زوراور ہے۔ اور چوتھے جاندار کا چہرہ عقاب کی مانند جو کہ راج کرتا ہے اور حکمت رکھتا ہے، بالکل ویسے ہی خداوند کی یہ خوبی ہے کہ وہ حکمت کا منبع ہے۔ لیکن بعض سکولرز نے ان 4 جانداروں کو اناجیل کے ساتھ منسوب کر کے بیان کرنے کی کوشش کی کہ یہ 4 جاندار نئے عہد نامے کی 4 اناجیل ہے۔ جس طرح سے پہلا جاندار جو ہے وہ شیر ببر کی طرح ہے، یہ سارے کے سارے جاندار جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی تصویر پیش کرتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کی تصویر کے 4 روح ہمیں 4 اناجیل میں نظر آتے ہیں۔ جس طرح سے پہلا جاندار ببر کا چہرہ رکھتا ہے، ویسے ہی پہلی انجیل جو کہ متی کی انجیل ہے۔ جس طرح سے ببر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، ویسے ہی متی رسول نے بھی خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ پیش کرنے کی کوشش کی۔ دوسرا جاندار جو کہ بچڑے کی مانند ہے، اور بچڑا جو کہ بوجھ اٹھاتا ہے اور خدمت میں سرگرم رہتا ہے، ویسے ہی مرکز کی انجیل جس نے خداوند یسوع مسیح کو بطور خادم پیش کیا جو کہ بوجھ اٹھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور تیسرے جاندار کا چہرہ جو کہ انسان کا ہے، ویسے ہی تیسری انجیل لوکا کی انجیل جس میں لوکا طبیب نے خداوند یسوع مسیح کو ابن آدم کے طور پہ پیش کیا۔ اور چوتھے جاندار کا چہرہ جو کہ عقاب کی مانند ہے، عقاب جو کہ آسمانوں پہ راج کرتا اور آسمانوں پہ اپنی پرواز رکھتا ہے، ویسے ہی چوتھی انجیل کے مصنف نے یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کو ابن خدا کے طور پہ پیش کیا، ایز اے ڈیوائن فگر کے طور پہ پیش کیا، ارے جس کا بسیرا زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر ہے، جو زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ ہم جب 8ویں آیت کی طرف پڑھتے ہیں تو غور کیجئے گا، اور ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، اور چاروں طرف اور اندر آنکھیں ہی آنکھیں ہیں، اور رات دن بغیر آرام لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ قدوس 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 خداوند خدائے قادر مطلق، جو تھا اور جو ہے اور جو آنے والا ہے۔ 8ویں آیت میں اب یوحنا ان 4 جانداروں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا، یوحنا نے 8ویں آیت میں یہ تو بتا دیا کہ ان 4 جانداروں کے 6 پر ہیں، لیکن ان پروں کا کس طرح سے وہ استعمال کرتے ہیں یہ یوحنا نے نہیں بتایا۔ جب ہم حزقیل نبی کا صحیفہ کھولتے ہیں اور پھر ساتھ یسایہ نبی کا صحیفہ کھولتے ہیں، حزقیل پہلے باب کے اندر جب حزقیل نبی نے رویا دیکھی، رویا میں 4 جانداروں کو دیکھا، تو حزقیل بھی بڑی وضاحت سے ان 4 جانداروں کو ایکسپلین کرتا ہے، ان کے وجود کو بیان کرتا ہے، اور حزقیل انہیں کیروبیم کا نام دیتا ہے، کروبی کہتا ہے۔ لیکن جب ہم یسایہ اس کا 6واں باب پڑھتے ہیں تو یسایہ 6 باب کے اندر یسایہ بھی جب رویا دیکھتا ہے، خداوند کی حضوری میں جاتا ہے، وہاں پر وہ بھی اس آسمانی مخلوق کو دیکھتا ہے، اور وہ انہیں سرافین کہتے ہیں۔ ابھی یہاں پر یوحنا 8ویں آیت کے اندر
کس کی بات کر رہا ہے؟ وہ کروبیم ہے یا سرافیم ہے؟ وہ کون ہے؟ ہم جب حزقیل اور اس کا پہلا باب پڑھتے ہیں تو حزقیل نبی نے بڑی تفصیل سے ایکسپلینیشن دی ہے، اور حزقیل انہیں کروبی کہتا ہے، اور کروبی وہ جاندار تھے جن پہ خداوند کا تخت ہوتا ہے اور خداوند کروبیوں پہ بیٹھ کے سواری کرتا ہے۔ حزقیل بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے کہ ان کے چار چار چہرے ہیں اور ان کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں۔ لیکن جب ہم یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو یسایہ جب اپنا روحانی تجربہ بیان کرتا ہے، یسایہ یہ کہتا ہے کہ ان کے 6 پر ہیں اور وہ خداوند کے حضور میں قدوس 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 کہتے ہیں۔ لیکن یوحنا جب یہاں پہ نگاہ کرتا ہے، یوحنا نہ تو انہیں کروبیم کہہ رہا ہے نہ انہیں سرافیم کہہ رہا ہے، یوحنا انہیں 4 جاندار کہہ رہا ہے، لیونگ ونز کہہ رہا ہے، اور کچھ باتیں ان کی کروبیوں سے ملتی ہیں اور کچھ چیزیں ان کی سرافیم سے ملتی ہیں، مطلب ان کی آنکھیں ہی آنکھیں ہیں اور ان کے 4 چہرے۔ یہ نقشہ جو ہے حزقیل نے اپنی کتاب میں بھی بیان کیا، اور ان کے 6 پر ہیں اور وہ خداوند کے حضور میں کھڑے ہو کر خداوند کی تعریف اور تمجید میں مگن رہتے ہیں۔ تو یہ نقشہ ہمیں یسایہ نبی نے بیان کیا، مطلب ان 4 جانداروں میں کروبیوں اور سرافیم دونوں کی خوبیاں موجود ہیں۔ ہم یہ تو نہیں جانتے کہ آیا یہ کروبی ہے، یہ کروبیم ہے یا سرافیم ہے۔ ہاں، مگر یوحنا جب ان کا بیان کرتا ہے تو ان میں کچھ خوبیاں کروبیم والی ہیں، ان کے بدن پر آنکھیں ہی آنکھیں۔ ارے یہ اٹس اے ڈیوائن ایٹریبیوٹ، یہ صرف خداوندی کی طرف ایک اشارہ ہے کہ خداوند جو ہر ایک چیز پر ہر وقت ہر طرف نگاہ رکھنے کی قوت اور قدرت رکھتا ہے۔ پھر حزقیل ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کے 4 چہرے ہیں، اور یسایہ 6 باب پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 6 پر رکھتے ہیں اور اپنے 2 پروں سے وہ اڑتے ہیں، 2 پروں سے اپنے چہرے کو ڈھانپتے ہیں، 2 پروں سے اپنے پیروں کو ڈھانپتے ہیں، اور خداوند کے حضور میں کھڑے رہ کر قدوس قدوس قدوس، خداوند کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حشمت کی تعریف اور گیت گاتے ہیں، خداوند کی تمجید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوحنا مکاشفہ 4 باب اور اس کی 8ویں آیت میں جب ان 4 جانداروں کو دیکھتا ہے تو ان میں کچھ خوبیاں کروبیم والی بھی ہیں اور کچھ خوبیاں سرافیم والی بھی ہیں، اور یہ بھی خداوند کے حضور میں ہر وقت اس کے نام کی تعریف اور تمجید کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ہم جب 9ویں اور 10ویں آیت، میں چاہوں گا کہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ ملا کے پڑھیے، کیونکہ 9ویں اور 10ویں آیت میں ایک بڑا زبردست کام ہوا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور جب وہ جاندار اس کی تمجید اور عزت اور شکر گزاری کریں گے تو جو تخت پر بیٹھا ہے اور عبدالآباد زندہ رہے گا، تو وہ 24 بزرگ، مطلب یہ 9ویں اور 10ویں آیت اٹس کنیکٹڈ، یہ کنیکٹڈ ہے، یہ ایک ہی منظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مطلب جب وہ جاندار خداوند کی تعریف اور تمجید کریں گے تو وہ 24 بزرگ اس کے سامنے جو تخت پر بیٹھا ہے گر پڑیں گے اور اس کو سجدہ کریں گے، جو عبدالآباد زندہ رہے گا، اور اپنے تاج یہ کہتے ہوئے اس کے تخت کے سامنے ڈال دیں گے۔ مطلب اس منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ یوحنا نے آسمان پر خداوند کے تخت اور اس کے جلال کو دیکھا، اس تخت کے گرد اس نے دھنک کو دیکھا جو کہ سبز رنگ جس میں نمایاں تھا۔ اس کے بعد یوحنا نے اس تخت کے چاروں طرف 4 جانداروں کو دیکھا، جس میں سے ایک جاندار کا چہرہ ببر کا سا، ایک کا بچڑے کا سا، ایک کا انسان سا اور ایک کا عقاب سا معلوم ہوتا ہے، اور یہ جاندار 6 پر رکھتے اور خداوند کی تعریف اور تمجید کرتے ہیں، اور جیسے ہی انہوں نے خداوند کی تعریف اور تمجید کرنا شروع کی، اسی تخت کے سامنے 24 تخت اور لگے ہوئے تھے۔ یہ 24 بزرگ تھے جس کا ذکر ہم پہلے اپنے سیشن میں کر چکے ہیں، اور ان 24 بزرگوں کے سروں کے اوپر تاج رکھا ہوا تھا، اور جیسے ہی ان جانداروں نے خداوند کی تعریف اور تمجید کرنی شروع کی، اپنی تعریف اور تمجید میں وہ خداوند کی قدرت، خداوند کے زور، اس کے خالق ہونے،
کل کائنات کا مالک ہونے کی اظہار کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں. اور جیسے یہ ورشپ آسمان پہ شروع ہوتی، وہ 24 بزرگ فوراً اس ورشپ کا حصہ بن جاتے ہیں. اور اس ورشپ کا حصہ بنتے جو سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں، وہ خداوند کے تخت کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں، اس کے تخت کے سامنے جھک جاتے اور اپنے تاج اتار کر خداوند کے تخت کے سامنے رکھ دیتے ہیں. خداوند کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی حشمت، خداوند کی تعریف اور تمجید میں نہ صرف جاندار بلکہ یہ 24 بزرگ بھی ہمیں شامل نظر آتے ہیں. مطلب یہاں پر ایک خوبصورت منظر ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک وہ وقت آنے والا ہے جب کل کائنات کا ہر ایک جاندار خداوند کے تخت کے سامنے سرنگو ہو کر اس کے نام کی، اس کے قدرت کی، اس کے زور کی، اس کے خالق اور مالک ہونے کی تعریف اور تمجید کرے گا اور اس بات کا اقرار اور اظہار کرے گا. ہاللیلویہ. جب ہم 11ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں تو خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھی اور پیدا ہوئی. مطلب 9ویں 10ویں آیت میں جو منظر ہم دیکھتے ہیں، خداوند کی تعریف اور تمجید کی جا رہی ہے. وہ چاروں جاندار خداوند کی تعریف کر رہے ہیں، 24 بزرگ خداوند کے حضور میں جھک کر تعریف کر رہے ہیں. اور 11ویں آیت میں سبب بیان کیا جا رہا ہے، ریزن بتائی جا رہی ہے کہ کیوں خداوند کی تعریف کی جا رہی ہے، کیوں یہ ذات تعریف اور تمجید کے لائق ہے. 11ویں آیت میں بتاتی ہے کیونکہ یہ خالق ہے، کیونکہ یہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، کیونکہ یہ قدرت اور جلال کا منبع ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جو نور کو پوشاک کی طرح اوڑھتا ہے. یہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی تعریف اور تمجید کی جائے. یاد رکھیے گا کہ 4تھا چیپٹر اور 5واں چیپٹر یہ الگ الگ نہیں بلکہ یہ کنیکٹڈ ہے، کیونکہ 5ویں چیپٹر کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی حروف عطف سے شروع ہو رہا ہے. اور اس کا مطلب کہ یوحنا اگر 4تھے چیپٹر میں آسمان پر اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے تو 5ویں چیپٹر میں ابھی وہ مکاشفہ جو ہے، ابھی وہ ویژن جاری ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 4تھا چیپٹر 5ویں چیپٹر کے لیے ایک انٹروڈکٹری چیپٹر تھا، ایک تعارفی چیپٹر تھا. ہم اپنے اگلے سیشن میں 5ویں چیپٹر کی طرف بڑھیں گے اور اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں اس بات کو دہراتا چلوں کہ ہم اپنے سجیشنز، اپنے کمنٹس اور اپنی رائے جو ہے نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، آپ اپنے کویسچنز ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں. ہم سے جتنا ہوگا، جہاں تک ہوگا، آپ کے سوالوں کے جواب ہم آپ کو دیتے رہیں گے. ہمارے ساتھ یوں ہی بنے رہیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خداوند اپنے کلام کے وسیلہ سے تمام سننے والوں کو بڑی برکت عطا فرمائے. God bless you all.